آپ نے کتنی فکر بتائی ہے اس گاؤں کے 250 لوگ ابھی تک 250 لوگ مرے ہوئے ہیں. مر گئے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں لاپتہ ہیں. اتنی تعداد میں لاپتہ ہے ابھی بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان آپ کا نام کیا ہے؟ جعفر شاہ. جعفر شاہ صاحب یہ گھر آپ کا تھا؟ جی جی. تو آپ کا کتنا نقصان ہوا؟ بس یہ جو اللہ کی طرف سے تھا اور جو آپ کے سامنے ہے یہ سارا نقصان ہوا. اچھا. اور کوئی آپ کے خاندان کے لوگ لاپتہ بھی ہے؟ ہمارے خاندان کے اب تک تقریباً 3 افراد، 2 بچے اور ایک میرا بڑا بھائی احمد زبیر لاپتہ ہے. اچھا. اور 13 لاشیں ہمیں مل چکی ہیں. آپ کے خاندان کی؟ جی جی. 13 لاشیں مل چکی. جی جی. اس کا مطلب ہے آپ کا تو بہت نقصان ہو گیا. تقریباً 16 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ بتائیں کہ یہ جب پانی آیا ادھر تو آپ ادھر ہی تھے؟ نہیں جی، میں اسکول میں تھا. اچھا. آپ اسکول ٹیچر ہیں؟ جی. تو اس وقت ٹائم کیا تھا جب یہ پانی آیا؟ تقریباً 8 سے لے کر 9 بجے صبح کا. جی. صبح کا ٹائم تھا. تو ابھی آپ کو ادھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کے لوگ لاپتہ بھی ہیں، ملبہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، مکان آپ کا جو ہے تقریباً تباہ ہو چکا ہے. آپ کی اس وقت فوری ضرورت کیا ہے؟ پوری ضرورت تو میں سب سے پہلے اللہ سے مانگتا ہوں نا، وہ خود میرا ضرورت پورے کرے گا. لیکن یہ جو حالات ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ اسی کس چیز کی ضرورت ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. جو حکومت ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے. اور ان کی میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو مجھے جو اس وقت سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر ہیوی مشینری کو لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ادھر بڑے بڑے جو بھاری بھرکم پتھر پڑے ہوئے ہیں، ان پتھروں کے نیچے مکانوں کا ملبہ بھی ہے اور بہت سے لاپتہ افراد بھی، ان کی ڈیڈ باڈیز بھی اس ملبے کے نیچے ہیں. یہ میرا بھتیجا ہے. اس کا تقریباً سارا فیملی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. صرف اس کا ایک بھائی زندہ رہ چکا ہے. ان کے اپنے 2 بیٹے، ان کی بیوی، ماں باپ وغیرہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کا نام کیا ہے؟ نوید الحق. اچھا. اور یہ بول نہیں سکتا جی. اچھا. نوید الحق، السلام علیکم. ہمیں بڑا افسوس ہوا، آپ کا بڑا نقصان ہو گیا. تو یہ بھائی جو ہے یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن ان کے ریلیٹیو ہیں شاہ صاحب، وہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو یہ ان کا مکان یہ تھا پیچھے؟ یہ تھا جی. یہ جدھر ہم کھڑے ہیں یہ ان کا مکان؟ ان کا مقام تھا. یہ جو آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں جی، یہ پتھروں کے نیچے ان کا گھر تھا. اور وہ جو گھر کا ملبہ ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، صرف پتھر ہی نظر آ رہے ہیں. جب آپ ان پتھروں کو دیکھیں گے تو شاید آپ کو لگے گا کہ شاید یہ پتھر جو ہیں یہ پہلے سے یہاں پہ پڑے ہوئے تھے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ پتھر جو ہیں یہ اوپر پہاڑ سے آئے ہیں. اور ایک چیز مجھے سمجھائیں کہ یہ پتھر آئے ہیں تو یہ جو مکانات ہیں یہ ان کو پھیلانگتے ہوئے آئے ہیں پانی کے ساتھ، یعنی کہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ یہ مکان جو ہے یہ نیچے رہ گئے پانی کے. آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں، یہ جو پتھر پڑے ہیں نا، یہ پانی کا سیلاب نہیں تھا. اچھا. یہ مٹی، پانی اور پتھروں کا ایک امیزہ بن چکا تھا اور صرف پہلی دفعہ آیا. یعنی ایسا نہ تھا کہ توڑا تھا پھر زیادہ ہو گیا پہلی دفعہ پر جب آیا تو یہ پہلے والا چپا جو تھا نا انہیں سب کچھ کو 2-3 منٹ میں تباہی پلا دی. 4-5 سیکنڈ میں یہ پوری معاملہ ہو گیا. 5 سیکنڈ میں یہ پورا معاملہ ہو گیا ہے. اچھا. پانی، پتھر، درخت، مٹی یہ سب مل کے جا رہا تھا. اچھا. پتھر، درخت، مٹی یہ پہلے جا رہا تھا، پانی اس کے پیچھے جا رہا تھا. اچھا. ہاں. تو یہ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ آپ کو اپنی آنکھوں دیکھی کہانی سنا رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو بارش ہوئی تو اس سے جو سیلاب آیا وہ صرف پانی کا سیلاب نہیں تھا، وہ جو سیلاب تھا اس میں بڑے بڑے پتھر اور ٹوٹے ہوئے درخت اور کنکر اور مٹی وہ بھی تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. لاوے کی ایک شکل تھی. اچھا. ایک قسم لاوا تھا. لاوا. یہ آپ کو اس تباہ شدہ گاؤں کی ایک مسجد نظر آ رہی ہے. مسجد کا مینار بھی ٹھیک ہے، مسجد کی جو عمارت ہے وہ بھی آپ کو محفوظ نظر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک گھر ہے وہ بھی آپ کو
محفوظ نظر آ رہا ہے. تو یہاں پر ایک جو یہاں کے رہنے والے اسکول ٹیچر ہیں اور جو اس تباہی کے عینی شاہد بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ احمد جاوید. اچھا احمد جاوید صاحب, آپ کا گھر کہاں تھا؟ یہ میرا گھر ہے سامنے والا. اچھا سامنے والا. تو یہ جو مسجد ہے یہ بالکل ہمیں محفوظ نظر آ رہی ہے, یہ بچ گئی ہے؟ یہ مسجد بالکل محفوظ ہے. یہ مسجد محفوظ ہے. یہاں پہ سب کچھ تباہ ہو گیا لیکن مسجد محفوظ ہے. مسجد محفوظ ہے اور اس کے ساتھ اس طرف پہ جو 4-5 گھرانے وہ بھی محفوظ ہے. یہ بتائیں کہ یہ ساری تباہی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے. میں ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا اس سڑک پہ. اچھا. یہ ندی ایک سائڈ پہ تھے, دوسری سائڈ پہ سڑک تھا. میرے ساتھ 2 اور ساتھی تھے. ایک ساتھی نے مجھے بجایا کہ میری نانی بوڑھی ہے اور یہ پانی آ رہی ہے, میں واپس جا کے اس کی حفاظت. میں نے اسے کہا آپ واپس جائیں, اور دوسرا بندہ بھی میں نے اس کے ساتھ بھیجا. جب میں تقریباً 50-60 کلومیٹر آگے گیا تو ایک کالے رنگ کی جو 50-60 میٹر جب میں آگے گیا تو ایک ایسا ریلا آ رہا تھا جس میں پتھر, یہ بڑے بڑے درخت یہ کنکریوں کی طرح اٹھ کے پھر نیچے آتے. یہ منظر میں پہلے موڑ کے واپس آ رہا تھا اور صرف یہ آواز لگا رہا تھا لوگوں کو, جانے بچاؤ جانے بچاؤ, عذاب آ رہا ہے, جانے بچاؤ. میں صرف یہ آواز رکھ, اور الحمدللہ میرے آواز کی وجہ سے لوگ آپ کو گواہی دے گا, سینکڑوں لوگ بچ گئے ہیں. اور اللہ نے اس کے بدلے میرے بھائیوں کا جو گھر ہے وہ محفوظ رکھا ہے. یہ سامنے آپ دیکھیں, جب اس کے آگے ہمارا دیرا تھا, جب وہ بہہ گیا تو اس کا جو لینٹر ہے انہوں نے ہمارے گھر کا دروازہ بند کیا. گھر میں تو اس وقت بڑے کوئی نہیں تھے, صرف بچے تھے, عورتیں یہ تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ گھر کے سامنے پانی بہہ رہی ہے تو وہ سیڑھیوں پر لینٹر پر چڑھ گئے, اور میں اس وقت ان کو پہنچا. تو ہم نے ان کو یہ دوسری جگہ پر منتقل کیا. پھر آگے رسیاں باندھ کر بچوں کو کندھوں پر اٹھا کر اس پہاڑ کی طرف لے گئے تھے. اچھا, تو آپ کا مکان بچ گیا یا تباہ ہو گیا؟ مکان بالکل محفوظ ہے. ایک ڈیرا ہمارا, ایک یہ جو چھوٹا گھر ہے میرے بھائیوں کا, یہ میرے چچے کا گھر, آگے چچا زاد بھائیوں کا بہت بڑا ڈیرا تھا, وہ بہہ گیا ہے اس میں, اور گھروں کو کافی نقصان پہنچا ہے. یہ اس گاؤں کے ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہیں کہ یہ خود بھی بچ گئے ہیں اور ان کا گھر بھی بچ گیا, ان کا زیادہ نقصان نہیں ہوا. لیکن جو یہاں پر باقی لوگوں کا نقصان ہوا اس پہ یہ کافی غمزدہ ہے. بہت غمزدہ ہوں, اور ابھی تک میں نے اپنے ساتھی کو نہیں, وہ زخمی حالت میں اسپتال میں اس تک ابھی تک نہیں. مجھے اس وقت تسلی ملے گی جب میں ان سے ملوں. جب وہ جو آپ کا ساتھی اپنی بوڑھی نانی کو بچانے کے لیے واپس گیا تھا, وہ اپنی نانی کو نہیں پہنچا تھا. میرے ذہن کے مطابق اس کا گھر اس سائڈ پہ تھا. تو وہ کدھر ہے؟ وہ ابھی اسپتال میں ہے. اچھا, چلیں ٹھیک وہ ہے. زخمی حالت میں ہے اور ابھی اسپتال میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. اس طرف بھی کافی مکانات تباہ ہوئے ہیں. اب ہم اس طرف جا رہے ہیں, وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, اور وہاں پر بھی جو متاثرین ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں. یہ جو بنیر میں تباہی ہوئی ہے, بظاہر تو لوگ کہتے ہیں جی یہ قدرتی آفت تھی, بہت زیادہ بارش ہوئی, کلاؤڈ برسٹ تھا, بادل پھٹ گیا, وہ سب باتیں ٹھیک ہیں. لیکن یہاں پر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, جو زمینی حقائق ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہیں, ان پہاڑوں سے پانی آیا, اور ان پہاڑوں سے پتھروں کے ساتھ جو پانی آیا, اس پانی کے ساتھ جو گارا اور مٹی تھی وہ اس لیے آیا کہ یہ اب دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کو کاٹا بھی جا رہا ہے. یہاں پہ بہت سی ماربل فیکٹریاں بھی ہیں, تو ان پہاڑوں کو کاٹ کے ماربل بنایا جاتا ہے, اور ان پہاڑوں پہ جو درخت ہیں ان کو کاٹ کے ٹمبر مافیا لکڑی بیچتا ہے. تو آپ ایک طرف پہاڑوں سے درخت کاٹ کے ان کو بیچ رہے ہیں, دوسری طرف آپ پہاڑوں کا جو پتھر ہے اس کو کاٹ کے ماربل فیکٹریاں جو ہیں وہ ٹائلیں بیچتی ہیں. تو جب آپ قدرت کے ساتھ یہ کریں گے تو قدرت پھر آپ سے انتقام تو لے گی نا. ریسکیو ورک ہو رہا ہے, امدادی کام ہو رہا ہے. یہ بھائی جان السلام علیکم, یہ آپ بتائیں گے یہ کیا چیز کھود رہے ہیں آپ؟ اس میں وہ بوئی ہے, اس میں نیچے کو کوئی اسمیل ہے, اس کی وجہ سے ڈیڈ باڈی ہے. ڈیڈ باڈی. یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں سے اسمیل آ رہی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ ادھر کوئی ڈیڈ باڈی ہے, تو یہ ڈیڈ باڈی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو
वाकई स्मेल आ रही है। तो डेड बॉडी निकालने का मंजर जो है ये आपको दिखाना मुनासिब नहीं है, हम यहाँ से हट जाते हैं। ये गुलाबी रंग की जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये मस्जिद जो है, ये इसकी इमारत जो है वो महफूज है। और जो मस्जिद है उसके अंदर पानी तो गया है, मिट्टी और गारा भी गया है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मस्जिद की इमारत है वो बिल्कुल महफूज है। ये मस्जिद के अंदर हमें मिट्टी गारा तो नज़र आ रहा है, लेकिन मस्जिद महफूज है।